یوں کا اعتراض کسی صاحب نے پیش کیا ہے۔ صلو علیہ وسلموا کا مفہوم حضرت بلال کیا نہیں جانتے تھے، دیگر صحابہ نہیں جانتے تھے، پھر وہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام نہیں پڑھتے تھے، تم کیوں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہو؟ یہ ایک اڑی ہے غیر مقلدین وہابیہ اور ایک دیوبندی حضرات کی کہ ہر واقعہ کے بارے میں، ہر جزئی مسئلے کے بارے میں وہ نص خصوصی کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اگر یہی نص خصوصی جو ہے اس کا ہم مطالبہ ان سے کر دیں، مثلا ہم مطالبہ یہ کریں صحابہ کرام کے زمانے میں کیا حدیثیں موجود نہیں تھیں، میسر نہیں تھیں؟ تابعین کے زمانے میں کیا حدیث کی حدیثیں جو ہیں وہ میسر نہیں تھیں؟ تو پھر یہ حدیثیں، یہ تابعین کرام کے اخیر دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ لکھی جانی کیوں شروع ہوئیں؟ کیا ان کو زیادہ علم تھا، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ وہ بھی حدیث کی کتابیں لکھتے؟ صحیح بخاری تو بعد میں لکھی گئی ہے، کوئی ہے ماں کا لال جو اس بات کا ثبوت دے کہ صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے پڑھی ہے یا پڑھائی ہے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ جب مولا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ سرکار پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں بھی، جس وقت میں بھی، جس جگہ پر بھی صلاۃ و سلام بھیجو اس وقت درست ہے۔ البتہ یہ کہ جس جگہ پر شرع شریف نے منع فرمایا ہو درود و سلام پڑھنا، اس موقع پر ممنوع ہوگا، اور اگر دوسری جگہ پر کوئی منع کرتا ہے تو وہ منع کرنے والا جو ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی دلیل پیش کرے، یا یہ کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ خدا رسول کا میں شریک ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ خدا رسول کو یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ یہ بتا نہیں سکے کہ فلاں وقت میں یہ درود، اذان سے پہلے درود پڑھنا جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ بات جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ قرآن پاک کی زبان عمومی طور پر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عمومی انداز میں گفتگو کرنے کی ہے، قانون کی زبان میں گفتگو کرنے کی ہے، اور جب صلو علیہ وسلموا فرمایا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ فلاں وقت درود بھیجو، فلاں وقت کی تو بات ہی کوئی نہیں قرآن میں، نہ فلاں جگہ کی بات ہے قرآن کے اندر، تو یہ مطلق آیا ہے صلاۃ کا حکم اور سلام کا حکم۔ آپ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درود شریف کبھی نہیں پڑھا اذان سے پہلے تو ان پر کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر گناہ یا جرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام پڑھنا جو ہے یہ نرا مستحب ہے، یعنی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو جس کام کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، اگر وہ کام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تو ان کے اوپر کوئی اعتراض جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ بات تب ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اذان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھنا ثابت ہو جائے، مگر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بھی علم کی خدمت میں کافی وقت گزارا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب کسی وہابی صاحب سے آپ مجھے دلوا دیں کہ چلو ہم تو یہ ثابت نہیں کر سکے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود پڑھا ہے، پڑھنے کا ثبوت تو ہم نہیں دے سکے، لیکن نہیں پڑھا ہے جو ہے اس کا ثبوت تمہارے ذمہ ہے، تم کم از کم یہی دکھا دو، حدیث کی کوئی کتاب ہو، حدیث جو ہے وہ قوی سند والی ہو، اور اس کے اندر یہ آیا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے تھے، یہ الفاظ کسی قرآن کی آیت میں آئے ہوں یا کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئے ہوں، تو پھر تو یقین ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درود و سلام نہیں پڑھا۔ اور جب تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ کا ذکر نہیں آیا تو ایک واقعہ کا ذکر نہ آنے کی وجہ سے ہم سمجھ لیں کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہے۔ اب تاریخ کے اندر کتنے لوگ ہیں، کروڑوں افراد ایسے ہیں کہ جن کا نام تاریخ کی کتاب کے اندر نہیں ہے، جن کا نام تاریخ کی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اب سیال کوٹ کے اندر یہ جو کیا نام ہے مرے کالج روڈ کے آس پاس کا محلہ ہے، اس محلے کے سارے لوگوں کے نام جو ہیں یہ کہیں موجود ہیں، کہیں یہ نام ہسٹری کی کتاب کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اگر کسی ہسٹری کی کتاب کے اندر کسی کا نام نہیں لکھا ہوا یا کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تو اس کا معنی میرے دوستو یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تاریخ میں یا ہسٹری میں اس کا بیان نہیں آیا۔
یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہے کہ ان سے درود و سلام اذان سے پہلے یا اذان کے بعد پڑھنا جو ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں منقول نہیں ہوا، اور نہ پڑھنے کا بھی ذکر نہیں ہے، پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے، نہ پڑھنے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو جیسے احتمال نہ پڑھنے کا، ایسا ہی احتمال پڑھنے کا بھی موجود ہے۔ تو اس بنا پر کوئی غیر مقلدین حضرات سے اس بات کا جواب ہمیں دلوا دے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے اذان سے پہلے یا بعد میں درود نہیں پڑھا، اس کی کوئی حدیث ہمیں دکھا دیں۔ ایک بات، ایسے یہ اپنے منہ سے بنائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے لانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہیں سے دکھا دیں کہ جو کام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا ثابت نہیں ہے تو وہ کام تا قیامت حرام ہے۔ جو کام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا ثابت نہیں یا انہوں نے نہیں کیا وہ تا قیامت حرام ہے، یہ بات بھی کسی حدیث کے اندر دکھا دیں۔ یہ نری جاہلوں والی بات ہے، نری جاہلوں والی بات ہے، نری جاہلوں والی بات ہے۔ اب اگر قرآن کریم کے اندر موجود ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا، اب کسی چور کو پکڑ لیا، اس کو قاضی کے پاس لے گئے، قاضی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور چور چلایا کہ ارے بھائی میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹو، کہیں قرآن میں حدیث میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ کاٹو، تو وہ کیا کہے گا اس کو؟ وہ یہی کہے گا کہ قرآن پاک میں ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا مرد ہے یا چورنی جو عورت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیا تو تم نے چوری کی لہذا تمہارا ہاتھ کاٹیں گے۔ تو وہ آگے سینہ زوری کرتے ہوئے، منہ زوری کرتے ہوئے آگے کہے کہ نہیں نہیں، اس طرح میں نہیں مانتا، مجھے تو قرآن کے اندر دکھاؤ کہ میرا نام لکھا ہو کہ پھتو نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، یا حدیث پاک کی کسی کتاب کے اندر دکھاؤ کہ پھتو نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ تو اس طرح کی لا یعنی باتیں ہیں، ان باتوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر کوئی مرد میدان ہے تو ہماری ان دو باتوں کا جواب غیر مقلدین سے دلوا دے تو ہم بھی مانیں گے کہ واقعی وہ صحیح کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درود و سلام جو ہے وہ نہ پڑھنے کا ثبوت اس طرح کہ حدیث کے اندر آیا ہو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے اذان کے بعد درود نہیں پڑھتے تھے، یہ الفاظ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہو یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی آیت ہو جس کا معنی ہے کہ جو کام بلال نہ کریں وہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ یہ اگر کوئی دکھا دو تو تب بات بنتی ہے، تب تمہارا موقف جو ہے نا اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح لا یعنی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔